چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ آج کی مدد کے مہمان خصوصی میرے دوست حضرت کو دعوت خطاب دینے سے پہلے حضرت کے لیے ملاقات گزشتہ سال استقبال رمضان کے پروگرام میں سے ہوئی اور انہوں نے مجھے پیسہ سے حضرت آپ کا دوبارہ میں نے شروع کیا بڑی محبت ہے، بڑی شدت ہے، آج بھی انہوں نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ ہر مرد اسٹیج پر بیٹھتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے چل رہا ہوتا حضرت ہمارے نزلہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، گوبار بھی ہے، آپ کی ماشاء اللہ آپ کی دعوت ایسی جتنے سے بیان کے حوالے وہ آپ نے کروانا ہے، انتہائی فادر انداز میں التماس گزار کہ اپنے روحانی اور افغانی بیان سے ہمارے گرو اور دان کو منور فرمائیں۔ تعارف کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
تو تمہاری دلوں کو پاک کر دے گا، وہ تمہارے جسموں کو پاک کر دے گا، وہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا، وہ تمہاری ظاہر کو پاک کر دے گا، وہ تمہاری باطن کو پاک کر دے گا، وہ تمہاری سوچوں کو پاک کر دے گا، تمہارے خیالات کو پاک کر دے گا، تمہاری جگہوں کو پاک کر دے گا، ارے وہ پاکیزہ جنت تمہارے نام کر دے گا۔ دیکھو جب بھی سبحان اللہ کہو تو کر سمجھ کے مت کہنا، تو دیکھیے جب بھی سبحان اللہ کہو کر سمجھ کے مت کہنا، پر سمجھ کے کہنا ہے، عادت سمجھ کے مت کہنا، عبادت سمجھ کے کہنا ہے، احسان سمجھ کے مت کہنا، ایمان سمجھ کے کہنا ہے۔ سبحان اللہ تو پیارے بھائی ہیں، جب بھی سبحان اللہ کہنا ہے تو بڑی عادت بڑی محبت کے ساتھ ایمان پر اس مسجد میں یہاں تو یہ نہیں ہوگا کوئی مجبور ہو کر آیا ہے، باہر میں کوئی مجبور ہو کر آتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہو کر آتا ہے، کوئی ذوق میں آیا ہے، کوئی شوق میں آیا ہے، کوئی طلب علم میں آیا ہے، کوئی طلب علم میں آیا ہے، کوئی دوستی نبھانے کی خاطر آیا ہے، کوئی امام صاحب کی محبت میں آیا ہے، ارے کوئی چل کر آیا ہے، کسی کو سرکار نے بلایا، کسی کو سرکار نے کسی کو سرکار نے کسی کو سرکار نے اور مسجد میں مومن کا اس طرح لگتا ہے اس طرح مچھلی کا پانی رہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کہیں بےقراری آپ کا درد ہوئی، ایسا ہے مشکل کو مشکل بنا دیا گیا، دل لگے نہ لگے ہم شکت لگایا، جتنے کام کیا آتا ہے چھوڑ دیں۔ دیکھو اسی 40 منٹ بھی آپ کے پاس آئے، 40-45 سے زیادہ رکھنے کا سکتا آپ دیکھ رہا ہے، تو میرا بیان اپنی کلاس 40-45 منٹ کا ہوتا ہے، انشاءاللہ رمضان میں آنا ہوا 1 گھنٹہ کروں گا، لیکن آج مجھے بخار کھانسی مسئلہ کی کوئی چیز ساتھ آ گئی، اس سے اللہ سے چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ کون توجہ کے ساتھ نہیں سنے گا، سب کی توجہ کون توجہ کے ساتھ سنے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے مجھے پاک کرتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا اللہ نے سب سے پہلے سب سے پہلے بلکوں کو خلق کیا ہے اور فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا 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 کنتو کنزا مخفیا، اور وہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن بنایا، کتنے دن بنایا؟ 6 دن بنایا، وہ چاہتا تو لمبے بڑے بنانا تھا کون پایا کو، لیکن اس کی تقسیم ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کی حکمت عملیہ، اس کے انداز، جب چاہے جتنا چاہے جتنی بار چاہے جتنے دنوں میں چاہے بنائے، لیکن اس کی قدرت ہے۔ اب پوری دنیا میں کچھ نہ تھا، حضور کا اللہ ہی اللہ تھا، نہ حضور کی ذات اور ایسا بھی نہ حضور کی ذات، نہ دنیا میں کوئی مخلوق کوئی اور تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر نہ شمس و قمر نہ شام و سحر ہے۔ دیکھیے مقصود کیا ہے، دیکھیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ اختر و کوکب تیرے ہیں آقا کریم، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ اختر و کوکب تیرے ہیں، یہ لوح قلم یہ طبل و علم یہ لوح قلم یہ طبل و علم یہ جام و شمس سب تیرے ہیں، سب کو مجھے بنا دیا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کچھ چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیا یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، تو میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا۔ بلند آواز میں سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔
हर चीज से पहले नबी का नूर। और महबूब के अंदर देखिए इसका सभी कैसे लम्हात के आने वाले हैं, क़यामत का मंजर आप जानते हैं कैसा होगा। हर चीज का वजूद खत्म कर देता है महबूब खाने से। भाई ना शम्सो कमर होंगे, ना शाम साहब होंगे, ना रातों कमर होंगे, ना तख्तो कमर होंगे, ना लाभ बहार होंगे। अरे दुनिया में कुछ भी ना होगा। भाई निज़ाम शमसी ना था, जिक्र मुस्तफा। निज़ाम शमसी ना था, जिक्र मुस्तफा था। निज़ाम शमसी ना होगा, जिक्र मुस्तफा होगा। आज की साइंस कहती है जिस तरह एक सूरत से पूरा निज़ाम शमसी चल रहा है, पूरा निज़ाम शमसी। ऐसे कई निज़ाम चल रहे हैं और उनके ऊपर एक गैलेक्सी है, एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। और आज नासा अमेरिका के साइंसदान की रिपोर्ट से कि निज़ाम शमसी तो एक है ना, सूरज के जितने सैयारे बने थे 12 सैयारे अलग। आप देखिए कहते निज़ाम शमसी एक है। अब ये पूरा सिस्टम में से कई निज़ाम शमसी है, कई अलग अलग नाम है, इनके ऊपर एक गैलेक्सी है। और कहते हैं कायनात को गौर किया, ये एक दो गैलेक्सियां नहीं बेशुमार गैलेक्सियां। कितनी गैलेक्सियां? तो कई गैलेक्सियां हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुना है, बड़ी तवज्जो के साथ। तो अब 18,000 जहान पैदा हो गए। 18 कई गैलेक्सियां, कई मखलूकात, नबातात, जमादात, बेशुमार मखलूक है। लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया। मकसूद कायनात, मकसूद कौन है? जन्नत को पैदा करने की वजह सिर्फ मुस्तफा करीम की मिलाद, सिर्फ मुस्तफा करीम का वजूद है। तो आप अंदाजा कर लें कितनी बड़ी बात है। अगर इस तफसीर में चला जाऊं तो मेरा आसान मुझ रह जाएगा। सिर्फ अमीनी कलिमात के लिए आसमान से चांद उतरा है, आसमान से नूर उतरा है। एक ऐसा नूर जिसे मुतालिक आप फरमाते हैं अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा कर दिया है। भाई ज़मीन से पहले, ज़मान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, ज़मीन से पहले, ज़मान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, किरण से पहले, भरत से पहले, कदी से पहले, शमन से पहले, समन से पहले, खबर से पहले, अरे औलिया से पहले, वसूलिया से पहले, अंबिया से पहले, नबियों से पहले, नबियों से पहले, रसूलों से पहले, नबियों से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शहदा से पहले, सालिहीन से पहले, अब्दाल से पहले, अब्दाल से पहले, अम्मास से पहले, औतार से पहले, वही कतरे कतरे से पहले, ज़र्रे ज़र्रे से पहले, सहरा सहरा से पहले, दरिया दरिया से पहले, पहले से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा कर दिया। हर चीज से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारी तो बाजी मार। जीत गए तो क्या कहना, हारी तो बाजी मार। हमारी इस तारीख बातों की तरफ पिछले सैटरडे सीबीओ पर एक मुकाबला हुआ दोस्तों। बनते जबरदस्ती तो मुकाबला हुआ, जो जीतेगा 50 लाख मिलेगा। किसी लेते हैं वो अपनी गाड़ी को चलाते हैं, क्या कर रहा होगा, अभी तक कुछ होगा, कुछ होने वाला है। तुम्हारा पिछले सैटरडे मुकाबला हुआ और एक नौजवान खुद चला टैक्सी को मारा, टैक्सी में उसको मारा, टैक्सी को मारा, सीबीओ 50,000 का मुकाबला था। और पिछले सैटरडे तो आज एक हफ्ता वो हॉस्पिटल लेकर आज उसका इंतकाल हुआ। आज उसका 50,000 मिले नहीं, 1.5 लाख हॉस्पिटल में लग गए। और जहाँ हाथ चले गए हाथ से प्यारी करेंगे। तो ये मौत की हकीकत। मेरे पास मैसेज आते थे अजीब अजीब, कहते हैं कि एक मैसेज आया भाई 50 की गोली, 10 की गोली, 5 की गोली, 65 का बदला पैक और पैसे भी 65 तो ना बढ़ गए। अशिया को रोश के रंग ना बढ़ते जा रहे हैं, इंसानी लोग सस्ता होता जाता है। मनी में देने वालों आप तो जानते हो, कुछ नहीं पता कि हम जाएं वापस आएंगे या नहीं। हालात ऐसे ही, जाओ नीपा से तो आओ छीपा से, पता कि छीपा लेकर आता छीपा मदद से। तो हालात ऐसे हैं, तो हालात का कुछ पता नहीं। और रमजान की आमद है,
استقبال رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. تمام چینلز پر مساجد کے اندر اور مذاہبی شعبوں کے اندر بہت شور مچا ہوا ہے الحمدللہ آخر رمضان کا. دیکھو حضور نے چاند دیکھا تو فرماتے ہیں یہ چاند خیر و برکت کا ہے, یہ چاند خیر و برکت کا ہے, یہ چاند خیر و برکت کا ہے. تو یہ آسمان کا چاند, رمضان کا چاند خیر و برکت کا چاند ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین چکر دیے جاتے ہیں, ارے شیاطین چکر دیے جاتے ہیں. یہ رحمت کا مہینہ صاحب کی ہونے والا ہے, ارے آسمان پر چاند چمکنے والا ہے. صحابہ استقبال کر رہے ہیں رمضان اور ستارہ چاند کو لے کر رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ یہ باتیں تین بار شامل اور کیا چلنے والی ہے, جب ہونے والی ہے, جب ہونے والی ہے. آپ فرماتے نہیں نہ جب ہونے والی ہے نہ وہی کرنے والی ہے. آسمان پر ہلال رمضان چمک رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی کوشش کروا دیتا ہے. اتنا رحمت والا مہینہ. لوگ کہتے ہیں رمضان بھائی ہے, رمضان بھائی ہے, برساتی میٹک ہے, برساتی میٹک ہے. پیارے بھائی, رمضانی بھائی بھیا برساتی میٹک ہے, ان کا دل تو اللہ کا وائد ہو رہا ہے, کوئی رستہ تو مل رہا ہے. اگر اسی طرح آنے کو آنے دیں, اگر وہ آپ کی جماعت میں آتے تو آنے دیں, اگر وہ تصویر کے لیے آتے تو آنے دیں, اگر وہ شب بیداری کرنے پورے سال نہیں آتے تو شب بیداری میں آئے تو آنے دیں. بھائی دیکھو جب تک شب بیداری نہیں ہوتی اس سے یاد نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی تو راستہ کھلا چھوڑے, کوئی نہ کوئی تو راستہ کھلا چھوڑے. ایک ڈاکٹر سارا سامان ہوتی ہے, سارا آپ کو جمع کیا وہ کھانے کے لیے شب مل گئی, سردار آئے کھانا کھایا, کہتا نہیں تم کھاؤ میں روزے سے ہوں. اس کو بڑے کافی دبا, لوگوں کو لوٹ دیا میں روزے سے ہوں, سب کچھ لوٹ دیا میں روزے سے ہوں, یہ کیا وجہ ہے؟ کافی نے کہا اس سے ملنے کا کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑنا چاہیے, اس سے ملنے کا کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑنا چاہیے. اور کافی کے چلا گیا. وہ بڑی ڈوبتے ہوئے کسان کے بعد جب مکے کے اندر آئے دیکھا پوری رات ہوئے, بارش رات ہوئے, اور وہ غلام کعبہ پکڑ کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا. پہچان نہیں رہا تو وہی ہو, کہا ملتا وہی ہو, کہتے اس روزے نے مجھے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ شعبان کے روزے, یہ رجب کے روزے, یہ سات تصویر کی بہار ہے, یہ اجتماع میں آنا جانا, یہ ہمارے میں بڑی محبت کرتا ہوں اللہ پاک والد صاحب, بہت دلی شخصیت ہے ماشاء اللہ. اندر ان کو آپ چینل سے دیکھیں گے تو علامہ والد صاحب اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کے دامن پکڑ ہیں. علماء سے محبت ہو چاہیے, دین کا سکون ہے, علماء کا مقام بلند ہوگا, اسلام کا مقام بلند ہوگا. علماء کے ساتھ رہیں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے. حدیث نامہ کہ میری امت جنت میں بھی علماء کی محتاج ہے. کہتے ہیں کہ جب پہلے جنت میں انہیں بہت مشہور ہوگی, کسی کو ہونے مل جائے گی, کسی کو محلہ مل جائے گی, کسی کو مواد مل جائے گی, نعمتیں مل جائیں گی, نعمتیں ہوں گی. اور ایک لگائی ہوئے پورے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, لباس ایسے ہوں گے, ایسی جنت کی ہوا ہوگی, ایسی فضا ہوگی. مگر ایسے لوگ ہوں گے کہ وہاں بھی وہ جنت کی نعمتوں پر مشہور نہیں ہوں گے, وہاں بھی وہ جلوائے جمال ذات خدا پر مشہور ہوں گے. ایسے لوگوں کے حضور اللہ کا دیدار کرتا ہے. آیا پاکستان میں کہتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے, ایسے اولیاء ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ مولا اگر تو لمبے علی کے اللہ کی زیارت نہ ہو تو جنت ایسا دعا کرے, ایسی فریاد کرے, ایسا چیخے کہ جس طرح جہنمی جہنم سے نکلنے کے لیے چیخ رہے ہوں, ایسا شور کرتا ہے. یہ صوفیہ کی باتیں ہیں, لیکن واقعی جنت میں ابن ماجہ روایت, ابن کثیر روایت کہ جب جنت کی نعمتوں میں مشہور ہوگے اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا. اللہ جنت کے جھانکی کا اوپر سے نور چمک رہا ہوگا, ابن ماجہ روایت اوپر سے نور چمکے گا تو تمام جنتی دیکھتے رہ جائیں گے, مشہور ہو جائیں گے. نہ بیویاں یاد ہوں گی, نہ حوریں یاد ہوں گی, نہ جنت کی نعمتیں یاد ہوں گی, نہ جنت کے محلہ, نہ جنت کی کشش, کچھ یاد نہیں ہوگا. صرف محل رہیں گے جب تک اللہ جب تک چاہے گا, جتنا چاہے گا اللہ اپنا دیدار اپنے بندوں کو کروائے گا. جب چاہے گا تو وہاں سے اپنا دیدار اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہاں سے جو نور چمک رہا ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا. جب تک چاہے گا اپنا دیدار کروائے گا. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تھے, جب جنت کو چلے گا کہ ہم کس طرح مشغول تھے,
جب اللہ کی آواز سنو گے، اس کی کلام سنو گے، ایک روایت ہے کہ سورہ رحمان کی جب تلاوت کرے گا، سورہ انعام کی جب تلاوت کرے گا تو اس کی آواز میں کیسی کشش ہوگی. لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھول جائیں گے. جب میرے آقا سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے دیگر سورتوں کی بھی تقاضا ہے، لیکن صرف اسی وقت بات بتا رہا ہوں. تو پیارے بھائی صرف کیا ہے، یہ چنگاری لگ جائے گا، اس کی آگ لگ جائے گا. سلیخا کا واقعہ ہے، شادی کے بعد سلیخا رضی اللہ تعالیٰ کا زیادہ اکثر جانواز ہوتا ہے. تو ایسے ہی کچھ نبی فرماتے تھے، نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، کہتے سلیخا تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن زندگی کا نچوڑ یوسف علیہ السلام کا کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. کہاں غلام بنے اور کہاں مصر کے بادشاہ بنے، کہاں مصر کے بادشاہ بنے. تو ایسے کچھ نبی فرماتے ہیں زلیخا تمہیں کیا ہو گیا؟ شادی سے پہلے تو میری بڑی دیوانی تھی، بڑے میری زیارت کرنا چاہتی تھی، بڑے مجھ پہ ڈورے ڈالتی تھی. کچھ نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ زیادہ جو ہے تم جانماز کو گزارتی ہو، اللہ کی یاد گزارتی ہو، اب اسے کم کم ملتی ہو. ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف شادی سے پہلے میں نے یوسف کا جذبہ دیکھا تھا، یوسف کا حسن دیکھا تھا، صرف یوسف کو پہچانا تھا. شادی سے پہلے میں نے یوسف کو پہچانا تھا اور اب شادی کے بعد میں نے خالق یوسف کو پہچان لیا. شادی سے پہلے صرف یوسف کو دیکھا تھا اور شادی کے بعد خالق یوسف کو پہچان لیا. پیارے بھائی آپ ذرا غور کر رہے ہیں کہ کتنی محبت ہونی چاہیے. قرآن 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 وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. ارے جی ہاں، اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، سامان تجارت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اینہ تذهبون اینہ تذهبون، تم کہاں دوڑتے چلے جا رہے ہو؟ وفروا الی اللہ وفروا الی اللہ وفروا الی اللہ. ارے نکلو نکلو، اپنے رب کی طرف نکلو. فاستبقوا الخیرات، دیکھو کہ طرف جلدی کرو، دوڑو دوڑو عمل صالح کی طرف جلدی کرو. بھائی رمضان آنا چاہتا ہے، رمضان آنا چاہتا ہے، اور کچھ دنوں کے اندر ہمارے درمیان ہوگا. آج ارادہ کرو، رمضان کا روزہ قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے بھائی. اور جن کو بھوک زیادہ کر کے آتا ہے، جن کا سر بھوکا رہتا ہے اسے کم کر دیں، میں بھوکے ہم سے کم کر دیں. دوائی کے انجیکشن مارا آتے ہیں، جب علماء نے آسانی دے دی کہ انجیکشن لگا سکتے ہیں تو بھی لگوا لیں. روزہ کو چھوڑ رہے ہیں، سیری لگوا دیں، رات میں لگا دیں، دن میں مجبوری ہے تو لگوا لیں. علماء کا اختلاف ہے بھائی تو آسانی ہے، جب آسانی مل جائے تو آسانی کا نمبر کر جائیں، لیکن فرض تو نہ چھوڑیں، فرض تو نہ چھوڑیں. نمازیں تو قضا نہ کریں، نمازیں دیکھو میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. دیکھو تمہاری آنکھوں کا سرما، تمہاری آنکھوں کا سرما یہ کالا کاجل نہیں، شرم و حیا بھی چاہیے. تمہاری آنکھوں کا سرما یہ کالا کاجل نہیں، شرم و حیا بھی چاہیے. تمہارے ہونٹوں کی سرخی، ارے تمہارے ہونٹوں کی لالی یہ سرخی نہیں، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. ارے تمہارے ماتھے کا جھومر یہ سونے کا ٹکا نہیں، بلکہ سجدوں کا نشان ہونا چاہیے، سجدوں کا نشان ہونا چاہیے. یہ نشانات سجدوں سے کہاں چلے گئے؟ دیکھو جذبہ جو ہے نا انسان میں پیدا ہو جائے، انسان کیا سے کیا کر سکتا ہے. محمد بن قاسم جب پاکستان سے میں آئے تو 17 سال کی عمر کی جب مراکش کا ایک عرب آدمی وہ مراکش سے اٹلی پہنچا، اس نے دیکھا دور دور تک میلوں تک مساجد نہیں، لاکھوں کی تعداد مسلمان مساجد نہیں. تو اس کو ایسی آگ لگی، ایسی آگ لگی. 23 سال کا نوجوان، 22 سے 23 سال کا نوجوان، اس نے 3 سال کے اندر اندر مسلمانوں سے مل کر ایسی تحریک پیدا کی. صرف 3 سال کے اندر اندر اس نے 300 مساجد تعمیر کر دی. کہتے ہیں مصطفیٰ کا انسان کیسے چلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں، وہاں کو پیسے زیادہ دے رہے، خالی کو زیادہ دے رہے، سوچتے رہتے. ارے ان کی ہاتھ مضبوط کرو، ان کی ہاتھ مضبوط کرو تاکہ بالکل بے فکر ہو جائیں، اسی اسلام کی اپنی زندگی وقف کر دیں. ہمارے یہاں انداز بدل گئے، ہمارے یہاں انداز بدل گئے. بس اب توجہ کے ساتھ چند بات اور سنی، صرف 10-15 منٹ میں اجازت چاہوں گا کہ میں 45 منٹ ہو جائیں گے، میں اجازت چاہوں گا. لیکن توجہ کے ساتھ پہلے بھائی آج اس فیصلہ کر دوں میں بیان جو اسٹیج پہ کرتا ہوں وہ کروں گا تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے چلے جائیں گے. لیکن ایک تربیت ہونی چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اسلام کی رغبت ہونی چاہیے، اسلام کا قلعہ اس کے محافظ بننا چاہیے. آج کے ہم نے دیکھتے بڈگام کے اندر 600 قرآن کو شہید کر دیا، چلا دیا گیا. پادریوں نے گرجا کے اندر ایک قرآن کو شہید کر دیا. پیارے بھائیوں کیا ہمیں نظر نہیں آتی؟ ہمارے زمین مردہ ہو گئے، فیس بک پر روزانہ خاکے
خاکے. ارے پیارے بھائی روزانہ خاکے. اور ہماری پوری قوم انٹرنیٹ پہ تباہ ہوگا. جب انٹرنیٹ آئے گا تو بے حیائی آئے گی, جب کیمرہ آئے گی تو بے حیائی آئے گی. لوگ کہتے ہیں غریب ہو گئے, فقیر ہو گئے, ہماری دولت ہو گئی ہے, فقیر ہو گئے, ہماری دولت ہو گئی ہے, فقیر ہو گئے. ارے نہیں دوستو, اصل میں کیا ہے, ہمارے بچے اگر بگڑ گئے تو ہم فقیر ہو گئے, ہماری نوجوان اس طرح آوارہ ہو گئی تو ہم فقیر ہو گئے, ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ ہو گئی تو ہم فقیر ہو گئے. اور گھر گھر میں انٹرنیٹ آ گیا, چھوٹی منی اسکرین ہمارے گھروں میں لگے, اسکرین وغیرہ, اور کس طرح کی فلمیں ہوتی ہیں, کس طرح کے حیات سوز مناظر ہوتے ہیں. ارے بے حیائی آ گئی تو ہم فقیر ہو گئے. ارے ہم ٹوٹ گئے, ہم مل گئے, ہمارا کاپٹر لوٹ لیا گیا, ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے پہ نہ جا سکی, ہماری کشتی ڈوب گئی, ہمارا کاپٹر اڑ گیا. ارے امت جو ہے اب بے بس ہو گئی, بے آستہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ارے لوگوں اپنے رب کے قریب آ جاؤ, قرب حاصل کرو, قرب خدا بندی حاصل کرو. ساتھ نبی وقاص کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو, زیادہ رویا کرو. جو قرآن پڑھ کے روتا ہے اس سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. ہم تراویح میں کھڑے ہو, قرآن کو بائیسا نہ پڑھے تو بھائی کیا کرنا, منصا اور جلدی پڑھو بھائی, جانا ہے جانا ہے. ہمارا یہ حال ہے. یعنی بھائی صرف دین کے قریب آئے, قرآن کے قریب آئے. ذرا سوچے کیا پوری زندگی سیدھا گزر جائے. کٹی پہاڑی کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے, بنارس کا بالکل بنا ہوا نیا, اس میں 2 لڑکے بائک جا رہے تھے, بیچ میں ایک دیوار ہے, تیز سلامت جا رہے تھے تو ایمبولینس اس سے ٹکرائے, دیوار سے ٹکرائے, اس کے بعد دونوں کی سر کھل گئی. اور 2 لڑکے تھے, ایک لڑکا کیا تھا جو آگے چلا رہا تھا, اس کی کل شادی نہیں تھی, آنے والے کل میں اس کا ولیمہ تھا. اور جو پیچھے لڑکا تھا اس کی 5 دن کے بعد شادی ہونے والی تھی. وہ شادی کی حسرت دیے 5 دن پہلے انتقال ہو گیا, اور وہ شادی کے صرف 1 دن کے بعد اپنی بہو کو, اپنی بیگم کو, وہ کیا ہے کہ وہ بیوہ چھوڑ کر چلا گیا. کبھی سوچیے تو دیکھیں کہ کبھی اپنے گھر سے باہر نکلے, اسی تصور کریں کہ میں اجنبی ہوں, میرا انتقال ہو گیا, میری روح کب سے اس سے پرواز کر گئی ہے, اور میں روح کی شکل اپنے گھر سے گزر رہا ہوں. اب ذرا سوچیں اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے, اپنے گھر سے گزرتے ہوئے, اب تمہاری بیوی نے تو دوسری شادیاں کر لی ہوں گی, تمہارے بچے اب زندگی میں دوسری آسائشوں میں لگ رہے ہوں گے, گھر والوں نے تذکرہ بھی چھوڑ دیا ہوگا. ارے جہاں گھر والے بھی بول رہے ہوں گے, ذرا سوچو تمہارا تذکرہ کس حالت میں ہو رہا ہے, کن باتوں میں ہو رہا ہے. ارے بڑا پاپی تھا, بڑا گناہگار تھا, اچھا وہ خستم جہاں پاک, ارے اچھا مر گیا, اچھا اس کی لاش بھی کنویں کے اندر ملی ہے, نالی کے اندر ملی ہے, بغدادی کے تھانے ملی ہے, گناہ علاقے ملی ہے, ارے کچے خانے ملی ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کبھی اجنبی من کر اپنے گھر سے گزر کر تو دیکھیں. ہم زندہ رہ کر ہم زندگی کو نہیں پہچان سکے, ہم زندہ رہ کر زندگی کو نہیں پہچان سکے تو مرے بغیر موت کو کیا پہچانے کا. موت کی حقیقت کیا ہے, موت کا منظر کیا ہے, موت کی تکلیف کیا ہے, موت کی سختی کیا ہے. سوچیں, ذرا سوچیں. بات مجھے پاک رہی اللہ سے مجھے باقی بخار ہو رہا سننے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں, کھانسی دھندا اور یہ مسجد کے اندر ماحول اس طرح بیان ہو رہا. آج باقی بیان پتہ نہیں کیسے ہوں گے, دعا کیجیے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا مجھے قوت دے کہ میں بیان کر سکوں, رسول آپ تک بیان کر سکوں. بس آج ارادہ کر لیں کہ اپنی زندگی کو سوچیں اور سوچ سمجھ گزارے, بغیر مقصد کی زندگی نہ گزارے. ہدف بنائیں, آداب بنائیں, مقصد بنائیں, مقاصد بنائیں. ارے آگے بڑھے اور آپ کچھ کرنے کے لیے سوچیں, کسی سوچتے کی زندگی پر گزاریں, کچھ کر کے دکھائیں. تماشائی مت بنے, میدان میں کودے اور اس کے نتائج پر صاف مرتب ہونے چاہیے. ارے آپ جیت کر دکھائیں, آپ جیت کر دکھائیں. وہ صحابہ, ارے میرے صحابہ, میرے صحابہ, اس نے جب پردہ فرمایا, صدیق اکبر کی طاقت, فاروق اعظم کا جلوہ, عثمان غنی کے خزانے, مولا علی کی طاقت, امیر معاویہ کا تدبر, آپ کی سلطنت. ارے صحابہ معاویہ بن جراح کی طاقت ہے, ابو بکر بن جراح کی طاقت ہے, خالد بن ولید کے مالکے. ارے کعبہ کا حجاز کی قوت کیا کیا ہے. 82 سال کے اندر حضور کے پردہ فرمائے ہوئے 82 سال ہے. اگر دنیا کا نقشہ بتاؤں, ارے دنیا کا نقشہ بتاؤ, دنیا کا نقشہ کیا سے کیا ہو گیا 82 سال کے اندر. ارے 86 سپر پاور طاقتیں ہیں, کیسا ہے, کسا ہے, روم کا بادشاہ کیسا, ایران کا بادشاہ کسا ہے. کب خدا جائیں تو ایران کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے, ایران کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے. ارے ایران کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے, روم کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے. بھائی استنبول کے دروازے تک, استنبول کے دروازے تک, سیرائے اعظم کے آخری کنارے تک, ساؤتھ افریقہ کے جنگلات تک, ساؤتھ افریقہ کے پانی تک, ارے جہاں دوستوں کاشمیر کی چھوٹیوں تک, اندلس کی وادیوں تک, پرتگال تک, انڈی کے جزیرہ سبزی تک, انڈی کے جزیرہ سبزی تک, ارے جہاں پاکستان سندھ تک,
کشمیر تک، ارے آکاش کی وادیوں تک، ارے جہاں تک دیکھے اسلام کا جھنڈا نظر آ رہا تھا، صرف اسلام کا جھنڈا نظر آ رہا تھا. اور آج کے بعد 23 سال 24 سال میں نے بتایا کہ جو مقابلہ کا رائڈر بنا ہوا تھا اس کی عمر صرف 24 سال، جس کا آج انتقال ہوا. میرے بھائی کو صرف آگے بڑھے، کچھ کر کے دکھائے. اپنے روٹے رب کو منا لو، سچی توبہ کر لو، توبہ کی پکار سن لو. ارے جی ہاں، جب تک توبہ کی پکار نہیں سننے کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو اپنا سب کچھ تن من دھن، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو دھن کیسا، اگر جیت کرے تو کیا کہنا، ہارے کی تو بازی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو دھن کیسا، اگر جیت کرے تو کیا کہنا، ہارے کی تو بازی بات نہیں. ہمارا دل مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری جان مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری زندگی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری موت مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری حیات مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری ممات مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے. مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے، محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، جو غلط تیرے ہے. ارے غازی ممتاز غازی تمہارے دروازی، ممتاز غازی تمہارے دروازی. ارے غازی ممتاز نبی سے وفا کرنے میں تم بازی دے گئے. اپنا سب کچھ قربان کر کے دیکھو. ممتاز قادری کیا بیوی نہیں تھی، کیا اس کا بیٹا تھا؟ کتنا نوجوان تھا، کتنے کا عمر کا ہے، لیکن نہیں دیکھا کہ گورنر ہے، صدر ہے، یہ ہے، وہ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے. لیکن اپنی جان میں تو کہتا ہوں اس نے تو قربان کر دیا، اس نے تو قربان کر دی. اس نے نہیں سوچا میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. اس بات کے تحت عثمان غنی کو سارے خزانے حضور کے قدموں میں رکھے. صدیق اکبر 40 سال راہب حضور کے قدموں میں رکھتی ہے. بھائی حضور دیکھیں حضور کی شان کیا ہے. قطرے کو سمندر کر دیتے ہیں آقا، ذرے کو صحرا بنا دیتے ہیں آقا، کرنوں کو چاند بنا دیتے ہیں آقا، پھول کو گلشن میں بدل دیتے ہیں آقا. ارے ہر چیز یہاں دوستوں صدیق اکبر نے اپنا قبیلہ چھوڑا محمد کے دروازے پر، فاروق اعظم نے اپنا قبیلہ چھوڑا محمد کے دروازے پر. ارے عثمان غنی خزانے چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. ارے جی ہاں مولا علی قریش کو چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. صہیب رومی روم کو چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. ارے بلال حبشی حبشہ چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. ارے سلمان فارسی فارس کو چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. ارے ابو ذر کے امبار چھوڑ کر محمد کے دروازے پر. ارے جی ہاں جنت کے دروازے پر انبیاء سارے اولیاء جنت کے دروازے پر، اور جنت کنیز بن کر محمد کے دروازے پر، اور جنت کنیز بن کر محمد کے دروازے پر. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. یعنی بھائیوں بس ارادہ کریں آپ نے واقعہ سن جائے دیجیے. لیکن بیٹھے لے گا تاکہ سلام کی چائے 2 منٹ پیوں تاکہ آپ بیان ہو جائے. صرف تجھے پاک پڑے گا جب تک چائے پیوں گا. ایک آخری واقعہ سماپت کرنے میرا بیان ختم. دیکھیے ایک بات مجھ کو عرض کیا مولا کی بارگاہ میں، مولا تم نے گاڑی کو اپنا خلیل بنایا، ان کے پاس 400 ریبڑ پڑ. اللہ کا مگر مجھ کو اعتراض نہ کرو، یہ میرا الہی وہ ہے کہ جس نے اپنی جان کو نار تندور میں ڈال دیا. یہ میرا وہ الہی ہے کہ اس نے اپنی جماع بیوی کو بے اشتہار نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا. باقی غیر زرا کے اندر اپنے 9 ملک بچے کو چھوڑ دیا تھا. پہلے امتحان اور امتحان اعتراض کرتا تو رشتے تو کہتا ہے کہ مولا آدم کو بنائے گا جو دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا. رشتے تو یہ ہے نا. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تو ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور پورے 400 لیبڑ ہیں، 400 لیبڑ ہزاروں بھیڑ بکریاں ہوئی ہیں. یہاں ابراہیم کھڑے ہیں. حضرت جبریل لباس مشرق کے اندر لباس بدل کر نیچے اتر گئے، اور وہاں آنے کے بعد اب حضرت ابراہیم کی توجہ نہیں، یہاں پر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام صدا لگا دی، اللہ اکبر، صدا لگا. حضرت جبریل کی جب صدا سنی تو ابراہیم اچھل گئے. آپ کی سماعت میں متوجہ ہو گئے، قریب آئے اور کہتے ہیں کہنے والے کی بات بڑی خوبصورت ہے، تیرا لہن بہت پیارا ہے. ایک مرتبہ مجھے اور میرے رب کا نام سنا دے، میرے خالق کا نام سنا دے. تو کہا اس نے اپنی مرضی سنائی تھی، اب اس کے وقت میں کیا دو گے، اب یہ وقت میں کیا دو گے. تو کہتے دیکھ میرے پاس 400 لیبڑ ہیں، ایک مرتبہ میرے خالق کا نام سنا دے، میرے پروردگار کا نام سنا دے، میرے یار کا نام سنا دے، 200 لیبڑ تیرے نام کر دوں گا. بولو سبحان اللہ، اور دعا سے بولو سبحان اللہ.
پہنچ جائے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں 400 ریوڑ ہے 200 ریوڑ تیرے نام کر دوں گا, 400 میں سے 200 ریوڑ تیرے نام کر دوں گا. ارے جی ہاں 200 نے سنا دی. اللہ اکبر, پھر صدا لگا دیا. صدا لگانے کے بعد پھر آپ مسجد کے جانے لگے 200 ریوڑ لے کر. کہتے جانے والے ایک مرتبہ اور سنا دے, تُو نے عشق کی چنگاری کو شعلہ بنا دیا ہے, عشق کی چنگاری کو آگ بنا دی ہے, تو نے میرے خالق کا نام لیا, میرے یار کا نام لیا. ایک مرتبہ اور سنا دے, ایک مرتبہ اور سنا دے. ادھر عوض میں کیا دو گے, بدلے میں کیا دو گے؟ ابھی ٹائم کہتے دیکھو 200 ریوڑ تو دے چکا ہوں, اب صرف 200 ریوڑ میرے پاس آپ بچے ہیں. ایک مرتبہ میرے رب کا نام سنا دے, میرے خالق کا نام سنا دے, ایک مرتبہ اور سنا دے. اب کیا 200 ریوڑ تیرے نام کر دوں گا, 200 ریوڑ بھی تیرے نام کر دوں گا. حدیث جبریل علیہ السلام سنا, پھر صدا لگا دی. اللہ اکبر, پھر صدا لگا دی اور جانے لگے. اب 400 ریوڑ حدیث جبریل کے ساتھ ہیں. اب وہ کشا کشا چل رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئے اور کہتے ہیں جانے والے, ایک سنانے والے, ایک کہنے والے, ایک شیعہ کو بھڑکانے والے, میرے اندر بے چینی کو پیدا کرنے والے, اسلام بڑھ گیا ہے, اسلام بڑھ گیا ہے. ایک مرتبہ اور خالی کا نام سنا دے, میرے رب کا نام سنا دے. حضرت جبریل کہتے ہیں اب کیا بچا ہے, اب کیا دو گے؟ 400 ریوڑ تو میرے نام کا کیے ہیں, اب کیا بچا ہے؟ جانے والے 400 ریوڑ لے کر جا رہا ہے. ذرا سوچ تو صحیح, تجھے کوئی نہ کوئی تو خادم چاہیے ہوگا, کوئی نہ کوئی تو نگہداشت چاہیے ہوگا, کوئی نہ کوئی تو غلام چاہیے ہوگا. ارے ایک مرتبہ میرے رب کا نام سنا دے, ارے میرے غلام اندر چلنے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ سنا دے, پھر تیرے ساتھ غلام اندر چلنے کے لیے تیار ہوں. ارے سب کچھ لٹا دیا, جی ہاں سب کچھ لٹا دیا. یہ عشق ہوتا ہے, یہ عشق یاد ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے عاشق, ہم اللہ کے عاشق, اللہ کے عاشق. ارے عشق کا ذرہ مل جائے نا, مکاشفۃ القلوب امام غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں ایک بار حدیث ایسا کا گزر ہوا, گزر ہونے کے بعد ایک شخص نے پہچان لیا, آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں, قریب آیا, آپ کی خدمت کی, ہتھوڑا دیے اور کہا کہ دعا کر دے اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے. عشق سمندر دل کے اندر, عشق سمندر دل کے اندر, اللہ کی محبت کا سمندر میرے دل کے اندر آ جائے, میرے دل کے اندر آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا, اللہ کا عشق برداشت نہیں کر سکے گا. کہتے ہیں حضرت اللہ کا عشق چاہیے, اللہ کا عشق چاہیے. پھر ضد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر کہتا ہے اچھا سمندر میں تو ایک قطرہ آ جائے, ایک ذرہ مجھے عشق مل جائے, اللہ کا ایک ذرہ, عشق کا ایک ذرہ مجھے مل جائے. برداشت نہیں کرے گا. پھر وہ کہتا ہے ضد کرتا ہے حضرت آدھا ذرہ ہی مل جائے, آدھا ذرہ ہی مل جائے. تو آپ دعا کرتے چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا, دیکھا کہ وہ اپنے باغ کے اندر نہیں, اپنی پنچنگی میں نہیں ہے, اپنے گلستان کے اندر نہیں. لوگوں سے پوچھا وہ کہاں چلا گیا, کہا حضرت وہ نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے, وہ تو دریاؤں میں گھومتا ہے, وہ تو صحراؤں میں گھومتا ہے, پہاڑوں میں گھومتا ہے, وہ تو جنگل میں نکل گیا, اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے, اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے, سب کچھ چھوڑ دیا. ارے نہ جانے کہاں نکل گیا ہے. حضرت عیسیٰ صاحب تلاش کرتے 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 ایک پہاڑ کے نیچے پہنچے. وہاں نوجوان کھڑا ہے, ٹپنی کی بات کر آسمان کو دیکھتا چلا جا رہا ہے, ٹپنی کی بات کر آسمان کو دیکھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے پیچھے سزا لگائی, اس کو جوان کا نام لیا, اس نے پیچھے مڑ نہیں دیکھا. آپ دائیں آئے, اس نے نہیں دیکھا. آپ نے بھائی سے پکارا, اس نے نہیں دیکھا. آپ سامنے آ گئے اور کہتے میں عیسیٰ روح اللہ, میں عیسیٰ روح اللہ, میں اللہ کا نبی, میں وہی جس نے میرے لیے دعا کی تھی. مگر وہ دیکھتا رہی, غائب سے آواز آتی عیسیٰ, جس کے دل میں ذرا ہماری محبت آ جائے وہ مخلوق کی طرف کیسے دیکھ سکتا. تو کیسے دیکھ سکتا ہے. ماں ابراہیم علیہ السلام سب کچھ لٹا کے قربان, ماں یوسف علیہ السلام نے آپ کو غلام بنا کے قربان. یہ انبیاء کا معاملہ, صوفیاء کا معاملہ اور صحابہ کی ضرورت ہے, ان کی طاقت ہے, ان کے کارنامے آپ سب جانتے ہیں. بس آج فیصلہ کہ جھوٹ ہو گئی, آج مقصد نہ آگے اٹھو. چند دن باقی ہے, چند دن باقی, رمضان کا چاند شروع ہونے والا ہے, آسمان پہ اس کا ہلال چمکنے والا ہے. آج ارادہ کرو انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, انشاءاللہ کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ, بلکہ سما بن جائے اس مجلس کے اندر نور کا سما. کیا خبر روزانہ تہجد کی جماعت ہو رہی انشاءاللہ. بھائی روز والے جماعت کہاں سے آ گئے, جماعت کہاں سے آ گئے. خود مکے مدینے میں تہجد کے اذانیں دیتے رہے, کوئی پرواہ نہیں, ہم جماعت میں تو مسئلہ ہے. تو بھائی جماعتیں کروائیں, بس اللہ کی راہ میں آ جائیں, اس کی راہ سے روکے نہیں, اس کی راہ سے روکے نہیں. برساتی میڈم بھی مت کہا کرو, رمضانی بھائی مت کیا کرو. بھائی لوگ تو لگی ہے نا, لوگ تو لگی ہے. ارے کب سکاری آگ بن جائے, کب سکاری آگ بن جائے, ارے کب بھڑک جائے, کب بھڑک جائے. آج ارادہ کرو انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے کوئی نماز قضا نہیں کرے گی انشاءاللہ, رمضان کا روزہ بھی قضا نہیں کرے گی. دیکھو ابراہیم کے سامنے سب کچھ لٹا دیا. ہم 2.5% زکات نہیں دے سکتے, 2.5%, صرف 2.5%, 1 لاکھ میں 2.500. دیکھو نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے, اور زکات دو اس سے کہ پہلے زکات دینی نہ پڑ جائے.
دنگے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے, کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے. اس لیے آپ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں کرے گی انشاءاللہ. بولے عام کہنا ہے, سر بازار کہنا ہے, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ. خدا کی ساری زمین مصطفیٰ کے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے, نبی کی نام سے مٹنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں عاشقان رسول پاؤ گے. ضرورت سے کام لو, اسلام کرامت رام لو, ذات پات حسب حسب رب الرسول کے بتوں کو پاش پاش کر دو اور کہو ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں, ہم اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں, ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں, ہم اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں. ارے یا رسول اللہ آپ دے رہے ہیں, مانگا غریب ہم دے رہے ہیں, یا مسیح اللہ آپ دے رہے ہیں. اب یہ قافلہ چل پڑا ہے, اب کسی کے روکے نہیں رک پائے گا. ہماری آواز روکنے کے لیے کانٹوں کی مارے کھڑی کی جائے, سب کی دیواریں کھڑی کی جائیں, ہمیں لوٹتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. ارے اس طرح روشو مشکل سے نہیں کر جانا, اب آگے بڑھتے جانا, اب آگے بڑھتے جانا اور آگے بڑھتے جانا اور آگے بڑھتے جانا, اب آگے بڑھتے جانا. اب ہمارا رسالت پوچھے گا, اب گستاخوں کی خیر نہیں, تم مانے مانے اٹھا ہے. اب آنے والے آئیں گے, کرتے بھی چلو, بڑھتے بھی چلو, معصوم بھی بہت ہے, سب بھی بہت, چلتے بھی چلو کہ ہم تیرے انگلی میں ڈالے جائیں گے. ارے سرکروشو جب تک جسم میں خون باقی ہے, جب تک جسم میں خون باقی ہے, جب تک خون میں حرارت باقی ہے, میرے قسم پیدا کرنے والے کی, قسم پیدا کرنے والے کی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑ سکتے. ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا, یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا. جانے کا نکلو امام شیخ تل مقتل, یہ نسل تمہارا زندہ ہو, ظالم پر احمد تاری ہو. جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے. یہ جان یہ جان یہ جان روحانی جانی ہے, یہ جان کی کوئی بات نہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ورنہ علینا کی لگا پاک کرتے پاک کرتے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, کہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے